السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ایک تصویر نے سارے نظام کو ہلا دیا۔ حافظ سعد رضوی کی رہائی اور اہل سنت کا کردار، اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اور اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ ناظرین اکرام، معاملہ یہ ہے کہ 13 اکتوبر کو مریدکے میں تحریک لبیک کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا اور اب 15 مارچ ہو گئی ہے، یعنی کہ ثانیہ مریدکے کو 5 مہینے گزر گئے ہیں اور ان 5 مہینوں میں تحریک لبیک پاکستان کی مشکلات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آج بھی تحریک لبیک کا مرکز اور بابا جی کا مزار سیل ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سینکڑوں کارکن جیلوں میں بند ہیں اور چادر اور چاردیواری کے تقدس کو بھی پامال کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، ظلم اور جبر کے باوجود تحریک لبیک پاکستان کے کارکن آج بھی اپنی جماعت اور اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے اپنی جماعت اور حافظ سعد رضوی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں کہ جب تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے تو ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور وہ لبیک کے نعرے لگا کر حکمرانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ ظلم اور جبر تو کر سکتے ہیں لیکن آپ ہم سے تحریک لبیک یا حافظ سعد رضوی کا ساتھ چھڑا نہیں سکتے۔ یعنی کہ مسلسل 5 مہینے کے ظلم اور جبر کے باوجود آج بھی تحریک لبیک کے کارکن اپنے قائد اور اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اتنے ظلم اور جبر کے باوجود کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جو ریاست پاکستان یا پاکستان کے نظریے کے خلاف ہو۔ یعنی کہ ظلم اور جبر کے باوجود تحریک لبیک کے کارکن آج بھی یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ان سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مریدکے میں بھی تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں پر گولیاں چلائی جا رہی تھی تو اس وقت بھی حافظ سعد رضوی بار بار سیکورٹی فورسز کو یہی پیغام دے رہے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم محب وطن ہیں، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ ناظرین اکرام، چاہے یہ حکومت ہو یا اس سے پہلے کی حکومتیں، ہمیشہ ہی تحریک لبیک پاکستان زیر عتاب رہی ہے اور تحریک لبیک کے کارکنوں اور قائدین پر ظلم کیا جاتا رہا ہے۔ یہاں تک کہ معذوری کے باوجود بار بار علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کو جیلوں میں ڈالا جاتا رہا۔ پھر بغیر کسی کیس کے حافظ سعد رضوی کو بھی 8 مہینے جیل میں رکھا گیا۔ اس سب کے باوجود کوئی ادارہ، کوئی حکومت یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ کبھی بھی حافظ سعد رضوی یا تحریک لبیک پاکستان کے قائدین نے کوئی ایسی بات کی ہو جو ریاست یا پاکستان کے مخالف ہو، کیونکہ حافظ سعد رضوی بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان ہمارے برو نے بنایا تھا، تو لہٰذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے پاکستان کو نقصان ہو۔ مگر اس کے باوجود تحریک لبیک کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں بھی تحریک لبیک کے مرکز مسجد رحمت العالمین کو کھولا نہیں گیا اور نہ ہی وہاں پر نماز اور تراویح ادا کرنے کی اجازت ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کس تصویر نے سارے نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور کس طرح سوشل میڈیا پر دھوم مچی ہوئی ہے۔ تو ناظرین اکرام، معاملہ یہ ہے کہ چند دن پہلے تحریک لبیک پاکستان کے رکن شورا علامہ فاروق حسن قادری صاحب کو عدالت میں
پیش کیا گیا ہے۔ تو وہیں سے علامہ صاحب کی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے جہاں پر ان کو ہتھکڑیاں لگا کر لایا گیا تھا۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ اس تصویر میں تحریک لبیک کے رکن شورا بڑے کمزور نظر آ رہے ہیں، اور مبینہ طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس قدر علامہ صاحب پر ظلم اور جبر کیا گیا ہوگا۔ مگر ناظرین کرام، اس تصویر میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ علامہ صاحب کو ہتھکڑیاں تو لگی ہوئی ہیں مگر وہ مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ اس تصویر نے سارے نظام کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ لبیک والوں پر ظلم اور جبر تو کر سکتے ہیں، مگر آپ تحریک لبیک کے کارکنوں یا قائدین کے حوصلے کو پست نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ظلم اور جبر کی وجہ سے تحریک لبیک کے کارکن اور قائدین اپنی جماعت یا اپنے نظریے سے پیچھے ہٹیں گے۔ تو جب سے علامہ فاروق حسن قادری صاحب کی یہ تصویر سامنے آئی ہے تو اس کے بعد تحریک لبیک کے کارکن سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ علامہ صاحب مسکرا کر ظلم کرنے والوں کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان پہلی بار زیر عتاب نہیں آئی، اور اس سے پہلے بھی تحریک لبیک پر ظلم کیا گیا ہے، مگر ظلم کرنے والوں کی حکومت تو ختم ہو گئی تھی، مگر وہ لوگ تحریک لبیک پاکستان یا اس کے قائدین کو نہ ہی کمزور کر سکے تھے اور نہ ہی تحریک لبیک کے کارکنوں کو اس بات پر مجبور کرنے میں کامیاب ہوئے تھے کہ لوگ تحریک لبیک کا ساتھ چھوڑ دیں۔ تو لہٰذا مسکرا کر علامہ فاروق حسن قادری صاحب یہ جواب دے رہے ہیں کہ اس بار بھی آپ کی حکومت تو ختم ہو جائے گی، مگر آپ سارا زور لگانے کے باوجود تحریک لبیک پاکستان کو ختم نہیں کر سکتے، اور نہ جو پاکستان کی عوام اور تحریک لبیک کے کارکن حافظ سعد رضوی سے محبت کرتے ہیں آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس تصویر کو شیئر کر کے تحریک لبیک کے کارکن یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے رکن شورا کی اس تصویر نے سارے نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور تحریک لبیک کے رکن شورا نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ ظلم اور جبر سے تحریک لبیک پاکستان کو ختم نہیں کر سکتے۔ اب بات کرتے ہیں حافظ سعد رضوی کی رہائی اور اہل سنت کے کردار کے حوالے سے۔ تو ناظرین اکرام، پچھلے 5 مہینوں سے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی منظر عام سے غائب ہیں، اور ابھی تک نہ ہی حافظ سعد رضوی کی گرفتاری ڈالی گئی ہے اور نہ ہی حافظ سعد رضوی کو کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے حکومت اور اداروں کا یہی موقف ہے کہ حافظ سعد رضوی ان کی تحویل میں نہیں ہیں، جبکہ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ چکی ہے کہ حافظ سعد رضوی مبینہ طور پر جبری تحویل میں ہیں، اور حافظ سعد رضوی پر ہر قسم کا جبر بھی کیا گیا ہے، مگر حافظ سعد رضوی نے کمپرومائز نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دی ہوئی ہے، جہاں پر تحریک لبیک پاکستان نے یہ موقف اپنایا ہے کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی مبینہ طور پر جبری تحویل میں ہیں، اور دونوں بھائیوں کو بازیاب کرایا جائے۔ ناظرین اکرام، 5 مہینوں سے اہل سنت کی سب سے بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت کے سربراہ منظر عام سے غائب ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ اہل سنت اس سارے معاملے پر خاموش ہے، اور صرف چند لوگوں کو چھوڑ کر کسی نے بھی اس حوالے سے آواز بلند نہیں کی، اور نہ ہی حکومت اور اداروں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ حافظ سعد رضوی کو منظر عام پر لایا جائے۔ ناظرین اکرام، کسی کو بھی تحریک لبیک یا حافظ سعد رضوی سے سیاسی طور پر اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ سب کا حق بنتا ہے، لیکن جس طرح مریدکے میں
تحریک لبیک پاکستان پر ظلم کیا گیا ہے اور اس کے بعد پچھلے 5 مہینوں سے تحریک لبیک پاکستان کی ساری قیادت منظر عام سے غائب ہے، تو اس کے بعد اہل سنت کس طرح خاموش ہو کر بیٹھ سکتی ہے اور اس حوالے سے آواز کیوں بلند نہیں کی جا رہی؟ ایک بات سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آج تحریک لبیک پاکستان زیر عتاب ہے اور اس کے قائدین پچھلے 5 مہینوں سے منظر عام سے غائب ہیں اور آپ لوگ خاموش رہیں گے تو کل آپ کی باری بھی آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا آج بھی وقت ہے کہ اہل سنت متحد ہوں اور اس معاملے پر آواز بلند کریں اور مطالبہ کیا جائے کہ فوری طور پر تحریک لبیک پاکستان سے پابندی کا خاتمہ کیا جائے اور تحریک لبیک کے قائدین اور خاص طور پر حافظ سعد رضوی کو منظر عام پر لایا جائے۔ ناظرین اکرام، 5 مہینوں سے مسجد رحمت العالمین سیل ہے اور وہاں پر باجماعت نماز کی بھی اجازت نہیں ہے، مگر اس سارے معاملے پر بھی اہل سنت کا کوئی سخت موقف سامنے نہیں آیا اور صرف چند لوگوں نے اس حوالے سے آواز بلند کی ہے اور خاص طور پر قاری زوار بہادر صاحب مسلسل 5 مہینوں سے تحریک لبیک کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں اور قاری زوار بہادر صاحب نے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ تحریک لبیک کے مرکز کو بھی کھولا جائے اور حافظ سعد رضوی سمیت تحریک لبیک پاکستان کے دیگر قائدین کو بھی منظر عام پر لایا جائے۔ تو اگر اسی طرح ساری اہل سنت متحد ہو کر تحریک لبیک کے حق میں آواز بلند کرے اور مطالبہ کیا جائے کہ تحریک لبیک کے مرکز کو کھولا جائے اور حافظ سعد رضوی سمیت تحریک لبیک پاکستان کے قائدین کو منظر عام پر لایا جائے تو اس سے کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا اور معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو تحریک لبیک یا حافظ سعد رضوی سے کوئی اختلاف ہے تو یہ معاملات بعد میں بھی حل ہو سکتے ہیں اور آپ لوگ اس حوالے سے بات بھی کر سکتے ہیں، مگر جس طرح پچھلے 5 مہینوں سے خاص طور پر پنجاب میں تحریک لبیک پاکستان زیر عتاب ہے اور تحریک لبیک کے مرکز اور بابا جی کے مزار کو بھی سیل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی کو بھی منظر عام سے غائب کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے آواز بلند ہونی چاہیے اور حکومت اور اداروں سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں بتایا جائے کہ آخر حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی کہاں پر ہیں۔ اگر اہل سنت ایسے معاملات پر بھی اکٹھی ہو کر آواز بلند نہیں کر سکتی تو آنے والے وقت میں سب کے لیے ہی ایسے معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔